أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وإلى عاد أخاهم هودا، اور ہم نے بھیجے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود۔ ان انتم، نہیں ہو تم، الا مفترون، مگر افترا کرنے والے۔ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ، اپنے اس دعوت پر، اجرن، کوئی معاوضہ، ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ ویا قوم، اور اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کر لو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کر لو، یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا وہ تم کو آسمان کو موسلادھار بارش والا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ اضافہ فرما دیں گے تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور پیٹھ مت پھیرو مجرم بن کر۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے 52 تک ہے۔ توحید، صبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے تسلی، ان تین مضامین کو اللہ رب العزت نے گزشتہ اقوام کے حالات بیان کر کے سمجھائے ہیں۔ اسی سلسلے میں گزشتہ 2 رکوع میں سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے ساتھ مکالمہ، دعوت، پھر اس کے بعد قوم کا جواب، قوم کی غرقابی اور تباہی کا وقت، اور پھر ان کی مکمل بربادی کا تذکرہ تھا۔ انجام، والعاقبۃ للمتقین، بالآخر پروردگار نے تقوی والوں کا بہترین انجام، بچے وہی صرف۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد جس قوم کو اللہ نے عروج بخشا دنیا میں، وہ قوم عاد تھی۔
یہ نوح علیہ السلام کے کتنے عرصے کے بعد ہوئے؟ چونکہ یہ معاملہ تاریخی ہے، اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ کا معاملہ وہ نہیں ہے جو احادیث کا ہے۔ محدثیہ اس امت کی خاص طور پر رسول اللہ مبارک کی امت کی خصوصیت ہے یہ کہ کسی شخص کے بارے میں چھان پھٹک کرنا، اس کو کہتے ہیں علم اسماء الرجال۔ یہ مستقل ایک علم ہے، ایک موضوع ہے جو گزشتہ اقوام میں نہیں پایا جاتا۔ کسی کے بارے میں پتہ کرنا، معلومات لینا۔ مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جی مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ نے یہ فرمایا تھا، تو سامنے والے اتنی آسانی سے میری بات کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ پہلے یہ دیکھیں گے کہ حضرت اور بدر الدین کی ملاقات بھی ہے یا نہیں ہے، پھر یہ ملاقات ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر حضرت فوت ہوئے ہوں، دنیا سے تشریف لے گئے ہوں 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، اور ادھر میری پیدائش ہی 76 کی ہو، تو آپ ٹھک کر کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ 4 سال کے بچے کو کیا پتا ہے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، جب ان کی وفات 90 کی دہائی میں ہو، اور وہ بھی آخر میں 1988 میں، آپ کہہ سکتے ہیں ہاں اس وقت بچے کی عمر 12-13 سال ہو جاتی ہے۔ 13-14 سال کا بچہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ وہ کسی بزرگ کی، اس کو کہتے ہیں علم اسماء الرجال۔ پھر یہ بھی نہیں ہے، اب تو خیر یہ سلسلے ختم ہو گئے، احادیث کے حوالے سے یہ بڑی چان پھٹک ہے کہ کیا یہ جو بدر الدین بات کر رہا ہے کہ یہ حدیث مجھے فلاں استاد نے بتائی ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے؟ حافظہ کسی کام کا ہے بھی یا نہیں ہے؟ اور پھر یہاں تک کیا ہے علماء نے، اللہ ان کی قبول پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، کیا ہاں بچپن جوانی میں تو یہ ٹھیک تھا، لیکن بڑھاپے میں یہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ تو پھر کہیں گے اس سے جو جوانی میں روایتیں کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بڑھاپے میں یہ پھر اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہتا، اور ہو جاتا ہے ایسا۔ جوانی میں بڑے بڑے کمال کے پروفیسر، اور بڑھاپے میں وہ میری اینک کہاں ہے، اور اینک لگائی ہوتی، اینک لگائی بھی اور اینک کیا کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے، ٹوپی سر پر، اور کہ میری ٹوپی کہاں ہے؟ یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے تاریخ دان، ایک مورخ یہ نہیں پوچھتا بس مورخ کو میں نے جو بتا دیا کہ جی اسلام پورا یوں تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، اس نے لکھتے چلے جانا۔ اس نے یہ نہیں پوچھ رہا کہ بھائی اس کو اسلام پورا کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بس وہ صرف اور صرف آیا اور یہاں اسلام پورا میں نے کہا جی ہاں آپ کچھ جانتے ہیں۔ میں نے کہا مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، سب کچھ تو میں ہی جانتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حالانکہ اس کو 10% بھی مجھے معلومات نہیں تھی، لیکن اس تاریخ دان نے وہ لکھ لی۔ تو مورخین چونکہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے، اتنا زیادہ معاملہ، اس لیے اس معاملے میں بے شمار اختلافات۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، بیٹے کے بیٹے کو پوتا اور پوتے کے بیٹے کو پڑپوتا کہتے ہیں، تو یہ بڑا قریب ہے۔ بعض کہتے ہیں 200 سال کا وقفہ ہے دونوں میں، سیدنا نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام میں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا ہود علیہ السلام کے درمیان 900 سال کا وقفہ۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اور اللہ نے ان سے بڑا عجیب و غریب کام لیا ہے۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے، چھوٹی سی عمر میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
जलाल उद्दीन सयूती रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिआ बैक वक्त मुफस्सिर हैं, बैक वक्त मुहद्दिस हैं, बैक वक्त मुअर्रिख हैं, बैक वक्त यानी कोई मौजू ऐसा नहीं है जिस पर उन्होंने कलम न उठाया। 500 किताबें लिखी है। उस्ताद ने सूरह कहफ से तफसीर शुरू की, 15 पारे से वन्नास तक मुकम्मल की, और इधर से सूरह फातिहा की तफसीर लिखी और फौत हो गए। उस्ताद फौत हो गए। किसके उस्ताद? जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। शागिर्द ने देखा कि उस्ताद की तफसीर नामुकम्मल है, उठे सिर्फ 22 दिन में, 22 साल की उम्र में, कितने? 22 साल की उम्र में इन चंद दिनों के अंदर वो तफसीर मुकम्मल कर दी 15 पारों की। और नहज वही है, अंदाज वही है जो उस्ताद का। कोई उसमें इतना सा फर्क भी नहीं कर सकता। जिस अंदाज से तफसीर उस्ताद ने लिखी थी उस अंदाज से। और ये नहीं कि सालाहात साल लगा है, मैंने अर्ज किया चंद दिनों में हमें पढ़ाते हुए साल लग जाता। बड़ी मुश्किल से 15 सिपारे साल में पढ़ाते हैं, और उन्होंने चंद दिन में क्या है तफसीर लिखी। हजरत लिखते हैं, उन्होंने मिस्र की तारीख लिखी है। वो लिखते हैं कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम ये नूह अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2600 साल बाद हुए। इस दरमियान में वक्फा 2600 साल का है, क्योंकि हजरत लिखते हैं जो इहराम मिस्र है, ये जो मीनार हैं, वो मीनार भी अजायबात और गरायबात में से। बाज मीनार 400 फुट है, 400 फुट ऊंचे मीनार। ये हमारी मसाजिद के जो मीनार आप लोगों को बड़े से बड़े नजर आ रहे 50-50, 60-60 फुट है, इससे ऊपर नहीं है। वो 400 फुट के मीनार हैं, और उनमें से कुछ मीनार हजरत ने लिखा है कि ऐसे हैं जिनकी निस्बत कौम आद की तरफ की जाती है, तो कौम आद ने। और वहां 2 मीनार ऐसे हैं जिनके नीचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। उन कब्रों के ऊपर ये 2 मीनार हैं। बाकी जो मीनार हैं उनके नीचे फराइना की जो फिरौन गुजरे हैं, उन फिरौनों के मिस्र के बादशाहों को, जैसे हमारे यहां सदर कहते हैं, तो मिस्र के हर बादशाह को फिरौन कहते थे, तो उनके ऊपर वो मीनार खड़े किए। बाहर के ये अजीब व गरीब कौम थी, ताकतवर तरीन कौम थी। सूरह अल फजर में अल्लाह खुद फरमाते हैं, अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिआद, क्या आपको मालूम नहीं है कि क्या किया तेरे परवरदिगार ने कौम आद के साथ? तुम बड़े फन्ने खान बने फिरते हो और बड़े तकब्बुर करते हो, सीना तान कर चलते हो, कर दिखाते हो। रब्बुल आलमीन फरमाते अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख्लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद। वो खालिक कहते हैं, किसी मौलवी की बात नहीं। वो कौम आद जिनकी तरह उन जैसी कौम अल्लाह फरमाते मैंने शहरों में पैदा ही नहीं। जो घर बनाते थे, घर उनके अपने कद इतने थे कि 60-60, 70-70 फुट ऊंचे। एक मंजिल छत हमारी माशाल्लाह 12 फुट पे चले, वो बस 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 क्या करना है, 12 फुट खुद ही 3-4-5 फुट के तो हम खुद होते हैं, तो हमारे लिए 12 फुट बहुत है। उनके घरों की छतें 60-60, 70-70 फुट ऊंची। इतनी ताकतवर कौम खजूर के दरख्त को यूं जमीन से पकड़ते
اکھاڑ کر یوں پھینکتے تھے جس کو اٹھانے کے لیے کرین بھی ایک بار سلام کرتا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ اس سے بھی اکھاڑا نہیں جاتا۔ جو انہوں نے مینار بنائے، مینار، آج کے جدید دور کی کرینیں بھی اس سے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے حرم کے سامنے مکہ ٹاور ہے، مکہ ٹاور کی جو صرف گھڑی ہے، گھڑی جرمنی میں بنی، اس کی تاریخ ہے پوری، اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پر ہے۔ یہ جب گھڑی لائی گئی جن کرینوں کے ذریعے سے، تو کہتے ہیں کہ کئی کرینیں تو اس میں فیل ہو گئی، تب جا کے کہیں وہ گھڑی اٹھا کے اوپر وہ نصب کی گئی۔ اور یہاں پر جو صورتحال ہے کہ وہ 400 فٹ اور اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم اپنی تعمیرات پر بڑا فخر کرتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ایسی قوم بھی پیدا کی تھی، لیکن اور وہ دنیا کو چیلنج بھی کرتی تھی۔ سورہ حمیم سجدہ میں ہے، من اشد منا قوہ، وہ ہے ہم سے زیادہ طاقتور۔ اللہ نے عجیب جواب دیا ہے، اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، ان اللہ الذی خلقہم، وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اشد منہم قوہ، جس نے ان کو اتنی طاقت دی، وہ خود کتنی طاقت والا، اس سے بڑا طاقت والا۔ اس کی پکڑ سے بچ جاؤ، اس کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ اس لیے اللہ کی پکڑ جب آتی ہے، یہ آپ کے ایٹم اوٹم سب کچھ فارغ ہے، تب تک ہے جب تک اس کا حکم ہے، تب تک ہے جب تک اس کا حکم ہے۔ جب اس کا حکم نہیں ہوگا، یہ سب کچھ مٹی کا ڈھیر، یہ راکھ ہو جائیں گے، کوئی چیز کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تب تک ہے جب تک اس کا حکم ہوگا۔ بہرحال وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے بھیجے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی۔ یہ عرب تھے، عرب، اصل عرب جس کو کہتے ہیں عرب باعدہ، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں قحطانی عرب، اور تیسرے آتے ہیں بنو جرہم۔ اسماعیل علیہ السلام کی اپنی جو ابھی جدی زبان ہے وہ عبرانی تھی، یہ عرب نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کی شادی قبیلہ بنی جرہم میں ہوئی، جو قبیلہ یہاں آباد تھا، ان کی اولاد آگے عرب ہے، لیکن وہ اصل عرب نہیں ہے۔ اصل عرب وہ ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں کیا تھے، ان کو عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ عرب عاربہ وہ ہیں جو اصل عرب تھے، خالص عرب۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان بھی عبرانی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی، لیکن یہ زبانیں بہت کم یہود میں سینہ در سینہ، یہود میں سینہ در سینہ کچھ چل رہی ہے، لیکن اس پر وہ سلسلہ نہیں ہے تو الحمدللہ ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جتنا کام ہوا ہے، قیامت تک یہ زبان اس کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی جتنا کام اس زبان پر ہوا ہے، کائنات کی کسی زبان پر ایسا کام، وہ صرف اور صرف کس کی وجہ سے کہ اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی ہے۔ اس بنیاد پر رب العالمین نے وہ کام لیا ہے، ایسی محفوظ کر دی ہے، کچھ ہو جائے کہ یہ زبان آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ بہرحال وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، یہ اخوت، بھائی چارہ، یہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک بھائی، آج کے جدید دور میں لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو ایک تو ہے مذہبی لحاظ سے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، تمام اہل ایمان کیا ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ دوسری اخوت آتی ہے ملکی اعتبار سے، یہ میرا پاکستانی بھائی ہے، یہ میرا پاکستانی بھائی ہے، مذہب اس کا کوئی بھی ہے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی ہے، یہ میرا پاکستانی بھائی ہے، یہ میرا پاکستانی بھائی ہے، ٹھیک ہو گیا، پاکستانی بھائی ہے ملکی اعتبار سے، اور بعض اوقات لسانی اعتبار سے یہ میرا پٹھان بھائی ہے، یہ میرا پشتون بھائی ہے، یہ میرا پنجابی بھائی ہے، یہ میرا سندھی بھائی ہے،
یعنی سندھی زبان بولنے والا ہے، یہ ہمارا سرائکی بھائی ہے، یہ سرائکی بولتا ہے، تو یہ زبانوں کے اعتبار سے بھی کیا ہے، بعض اوقات یہ بھائی چارہ ہوتا ہے، اور ملکی اور اوطان کے اعتبار سے بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھائی چارہ ہوتا ہے۔ لیکن آج اسی پر زور دیا جاتا ہے کہ جی پاکستانی پاکستانی، لیکن جب دو قومی نظریہ تھا، اس وقت جب ہم کہتے تھے کہ ہندوستانی، تو کہنا نہیں، یہ کفر ہے، یہ کیا ہے۔ اصول ایسے ہوں جو کبھی تبدیل نہ ہو، اصول ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کبھی تبدیل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس وقت کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی بات جو ہر نبی نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ عبادت چاہے قولی ہو، چاہے فعلی ہو، چاہے زبان سے ہو، تمام عبادت، اور مالی ہو، سب عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ مالکم میں اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ ان انتم الا مفترون، یہ تم سب تمہاری گڑی ہوئی باتیں ہیں، افتراء ہے جو تم کہتے ہو کہ یہ بھی ہے، یہ بھی معبود، وہ بھی معبود، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ فلاں کرنے والا ہے، یہ فلاں کرنے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، غلط فہمی میں نہ رہنا، فرمایا میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی فیس کا مطالبہ نہیں کرتا، تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ بھائی مجھے فیس دو گے تو میں تمہیں کیا ہے، نہیں، میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ ہاں، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا معاوضہ کس کے ذمے ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے اس کا معاوضہ دے سکتا ہے، ورنہ معاوضہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من علمنی حرفا یسرنی عبدا ان شاء بانی وان شاء ترکنی، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا، ایک حرف۔ علماء کرام یاد رکھو، استاد ہے، چاہے وہ کوئی بھی استاد ہو، استاد کی ناقدری کبھی نہ کرنا، ورنہ خدا کی قسم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جی، استاد جس نے ایک حرف سکھا دیا، میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے بازار میں بیچ دے یا چھوڑ دے۔ آج کل کیا ہے، آج کل تو استاد ہمیں اس کو پیسے دیتے ہیں، کوئی مفت پڑھاتا ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے، ملازم سے کم تر حیثیت استاذ کی ہوتی ہے۔ ٹیچر کا وہ مقام نہیں رہا، بس صرف ٹیچر ڈے منا رہے ہیں، باقی ٹیچر استاذ تھا، استاذ کا مقام ہے، استاذ کا مقام ہے، اور جس نے استاذ کی قدر کی ہے اللہ نے اس کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت تو آئی ہے، لیکن جس نے استاذ کی ناقدری کی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ علی الذی فطرنی، میرا معاوضہ اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تم کچھ سمجھ نہیں رکھتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے گناہوں کو بخشوا لو، اللہ سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو، ثم توبوا، پھر نیک عمل بھی کرو، اللہ کی طرف رجوع بھی کرو، صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی اپنے آپ کو ثابت کرو کہ ہم اللہ کے مطیع اور فرمان بردار ہیں، تو کیا ہو جائے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ چھوڑ دے گا تم پر آسمان کو موسلا دھار بارش برسانے والا۔ اللہ، ہمارے ہاں 2-3 مہینے بارش نہ ہو تو صورتحال کیا ہوتی ہے؟ 3 سال مسلسل بارش نہیں ہوئی، 3 سال مسلسل بارش نہیں ہوئی۔ ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہتے، یہ بدبخت اتنی ضدی تھے، ضد کی بھی انتہا ہوتی ہے، انہوں نے کہا اگر اسی وجہ سے ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھیں گے تو اللہ بارش برسائیں گے، تو لہذا ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم بھی آج کل، ہمارے ہاں بھی، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اگر یہی مولوی ہی دیندار ہے تو ہمیں یہ دین نہیں چاہیے۔ الفاظ ہے کہ نہیں یہ بولیں؟ ہاں، ہم اس حد تک گر چکے ہیں، وہ بھی اتنے ضدی تھے بدبخت، انہوں نے کہا کہ اگر ہود علیہ السلام ہی کیا ہے، ان پر ایمان لانا ہی ہماری زندگی اور ہمارے لیے کیا ہے، پانی اور بارش کا ذریعہ ہے، تو ہم ایمان نہیں لائیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، پانی کے ذریعے انسان زندہ رہتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی حیات کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ لیکن جب حد سے بڑھ جائے تو نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پانی سے غرق کر دیا۔ اچھا، ہوا کے ذریعے سے بھی انسان کیا ہوتا ہے؟
یہ ہم سانس کیا لے رہے ہیں؟ ہوا. ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ہی تباہ کیا. اتنی ہوا بھیجی، اتنی، اور کتنی بھیجی، کتنی ہوا بھیجی. حدیث شریف میں آتا ہے یہ چھلا ہوتا ہے نا، چھلا یا انگوٹھی، چھلا جانتے ہو؟ یہ انگوٹھی کا چھلا ہوتا ہے. جتنا یہ ہے اتنی ہوا اللہ نے کھولی، اس کے ذریعے سے قوم عاد تباہ و برباد، ریزہ ریزہ ہو گئے. جی یہ کل دوست بتا رہے تھے پشاور وغیرہ میں جو آندھی چلی ہے، الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم تو بس یہاں پر کہتے ہیں ماشاءاللہ جی موسم بڑا اچھا ہو گیا، الحمدللہ، بڑا جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم کر دے، اللہ رحم والا معاملہ فرما دے. یہ عذاب کی شکلیں، یہ جو آندیاں چل رہی ہے یہ کوئی خیر کا نہیں ہے. یہ آپ کی فصلیں، خاص طور پر جو باغات ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں کیا سانوں کی، بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف کیا کریں، رجوع کر لیں. بہرحال یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم. دوسری بات یہ تھی کہ ان کی عورتیں باندھ ہو گئی تھی، کسی کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بخشش مانگیں گے تو ان کو اولاد بھی دوں گا، بارش بھی. لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، نعوذ باللہ. رب نے فرمایا پھر آؤ مر جاؤ. رب العالمین نے مروا ولا تتولوا مجرمین، اور مجرم مت بنو. آگے ان کے انہوں نے قوم نے کیا جواب دیا، اس کا ذکر انشاءاللہ زندگی رہی تو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. فالله خير حافظا وأرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله في الدارين.